انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہادی بے کساں سرور کون و مقام سید انس و جان رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. گرامی قدر حضرات، آج ہم شہزادہ غوث اعظم حضور سید الہند سیدنا محمد القادری المکی البغدادی رضی المولا تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ والوں کا جو ذکر ہے یہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہہ لیجئے یا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک تو یہ بیت اللہ یعنی خانہ خدا مسجد ہے، تو یہ تو ویسے ہی رحمتوں کے اترنے کا ایک مقام اور مرکز ہے. پھر مزید یہ کہ ہم اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کریں گے تو یہ ڈبل رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کا تعارف کرایا ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں. مولا فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں اگر بلاغت کے نقطۂ نظر سے گفتگو کروں تو وہ اس طرح ہوگی کہ مخاطب اگر خالی الذہن ہے تو کلام کی بلاغت کی معیار پر لانے کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کو بغیر تاکید کے ذکر کیا جائے. لیکن اگر مخاطب خالی ذہن نہیں بلکہ جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا انکاری ہے تو کلام کو پھر بغیر تاکید کے ذکر کرنا معیار بلاغت پر نہیں ہوگا، بلکہ بلاغت کا معیار پھر یہ ہے اور معیار بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ منکر کے انکار کی رعایت کے مطابق کلام میں تاکیدوں کو لایا جائے گا.
اب یہاں الا حرف تنبیہ، انا حرف تاکید، ایک کی بجائے دو تاکیدوں کا لانا یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے یہ بات تھی کہ اللہ کے ولیوں کے انکاری پیدا ہوں گے، ان کی عظمتوں کا انکار کرنے والے لوگ آئیں گے، جن کے دلوں کو دماغوں کو ان کی عظمتیں ان کی رفعتیں نہیں بھائیں گی۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی اپنے کلام کو ایسی تاکیدوں سے موقت کیا کہ وہ لوگ بھی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمتوں رفعتوں کا انکار کر سکتے ہوں وہ بھی اس بات کو سوچیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس مخلوق کا ذکر کرنے سے پہلے تاکیدوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ وہ اولیاء کرام کی مخالفتوں سے پاک آئے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میرے کسی ولی کی عظمتوں کا انکاری ہو، ان کی عظمتوں کے اعتراف کا قائل نہ ہو، تو میرے محبوب اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیجئے اور یہ اعلان جو ہے کائنات میں کر دیجئے کہ جو میرے اولیاء کرام کی عظمتوں کا انکاری ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا کیا ہے اس سے اعلان جنگ ہے۔ کون فرماتا ہے؟ یہ رب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کی سلامتی اگر ہمیں چاہیے، ایمان کی سلامتی اگر ہمیں درکار ہے تو ہمیں اللہ اور رسول کے ماننے کے ساتھ ان لوگوں کو بھی ماننا ہوگا کہ جن کو ماننے کا اللہ اور رسول نے حکم دیا۔ اور اللہ اور رسول نے انہیں ماننے کا حکم دیا۔ قرآن کریم نے الا ان اولیاء اللہ، سن لو، امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا، حالانکہ اس کا معنی الگ الگ کریں گے تو خبردار، بے شک، دونوں حرفوں کو ملا کر حرف تنبیہ اور حرف تاکید کو ملا کر سن لو کا ترجمہ کیا۔ دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکاؤ، جو بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اسے کان لگا کے سنو۔ تاکید کا مطلب بھی یہی ہے، غور سے سنو، مخاطب کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے غفلت اور بے توجہی سے نہ سنے بلکہ توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ اس بات کی طرف کان لگائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بیان کرنے والا کون ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ کان لگاؤ، دھیان کرو۔ اللہ کے ولی، اولیاء یہ جمع ہے ولی کی اور اس کی اضافت ہے اس میں جلالت کی طرف، تو معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے ولی۔ کس کے ولی؟ اللہ کے ولی۔ ولی کا معنی اگر ہم جانیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جب ولی کی اضافت اسم جلالت یعنی رب کی طرف ہو
تو پھر اس کا معنی دوست اور محبوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دوست اور محبوب ہوتا ہے. جب ہماری طرف ولی کی نسبت ہوگی تو معنی ہوگا مددگار، مدد کرنے والا، نگراں، سرپرست، یہ سب معنی ہوگا. مگر جب رب کی طرف ولی کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا دوست اور محبوب. تو اب معنی ہوگا اللہ کے محبوب یا اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف و ہراس کی اس دنیا میں جہاں ہر چھوٹا اپنے بڑے سے خوف رکھتا ہے، ہر چھوٹی چیز اپنے بڑے کا خوف کرتی ہے، اللہ کی یہ مخلوق اور یہ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں صرف اور صرف اپنے رب کا خوف ہوتا. اور جو صحیح معنی میں اپنے رب سے ڈر جاتا ہے پھر اسے کسی کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں. ڈرتا سب سے وہ ہے جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ، یہ نقطہ سمجھو، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ کیا ہے؟ ایک ہلکی سی آواز سے بھی ڈرتا، پتا کھڑکتا ہے اس سے بھی ڈرتا، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خوف و ہراس کا ایک عجیب مجسمہ ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ہر چیز کے خوف سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی چیز کا خوف پھر اسے نہیں ہوتا. اسی لیے تو کتابوں میں یہ پہچان اولیاء کرام کی بتائی کہ ولی وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ولی کون ہے؟ کہ جس کا چہرہ دیکھو تو چہرہ اس کا دیکھو مگر یاد کس کی آئے؟ خدا کی. ولی وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا کی یاد آئے. وہ ولی نہیں ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو شیطان کی یاد آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولی وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو اس کے چہرے سے ہی یہ حویدہ اور ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا سچا بندہ. ولایت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ جو ایک دم کسی کو حاصل ہو جائے. ولی ہونا آسان نہیں ہے سب کے لیے، اس کے لیے آسان ہے کہ جس پر رب کرم فرمائے. اسی لیے ولایت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے. ایک ولی ہوتا ہے کسبی، جو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے خلوص نیت سے، اپنے اخلاق کریمانہ سے ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ اس کے ان افعال سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے. اسی کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. نوافل پڑھنے کے ذریعے، اب فرض جو ہے جو آپ پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم
یہ تو آپ پر قرض ہے جس کو آپ ادا کر دیں۔ اپنے لیے اگر ذخیرہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ سنتوں کی ادائیگی کیجیے، نوافل کی ادائیگی کیجیے۔ میں حرم کعبہ میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نماز عشاء کے بعد، تو ایک صاحب جو ہے نجدی افکار سے متاثر، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا جب آپ نے وطر پڑھ لی ہے تو ہم کون سی نماز پڑھیں؟ ہم نے کہا نفل۔ تو بولے نہیں، وطر کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا خدا کے بندو، یہ نفل نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے اور یہ وقت بھی ہے، نہ کوئی ایسا وقت ہے کہ اس میں نفل منع ہو، اور نہ کوئی شریعت کا ایسا فتویٰ یا ایسا مسئلہ ہے کہ عشاء کے وطروں کے بعد نوافل پڑھنا منع ہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال اپنا نظریہ، نوافل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کی زندگی میں آپ کو دو چیزیں بڑی کثرت سے ملیں گی، نماز نوافل کی کثرت ملے گی اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کثرت ملے گی۔ ان کے مدارات، ان کی آماج گاہیں، ان کے وہ مرکز جس میں وہ بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے عبادتیں کی، تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہاں مسجد کی تعمیر تھی، اور دوسرا جو کام کیا وہاں لنگر خانے کی تعمیر تھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام طاعات و عبادات میں رب کا قرب تلاش کیا کہ سب سے زیادہ قرب رب کا کس عبادت میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ قرب رب کا جس عبادت میں نظر آیا وہ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسی لیے تو بزرگوں کے مزارات پر اور بزرگوں کی خانقاہوں میں لنگروں کا اہتمام ہوتا تھا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ایسی عبادت ہے کہ سب سے زیادہ رب کا قرب اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بتا یہ رہا تھا کہ ولایت ایک تو کسبی ہوتی ہے اور ایک وہبی ہوتی ہے، مگر ولی کسبی ہو یا ولایت وہبی ہو، یہ دونوں ولایتیں جب تک علم ظاہر کا حصول نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ولایت کسبی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ ولایت وحدی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ولی ہونے کے لیے علم ظاہر کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک علم ظاہر میں آپ کامل نہیں ہوں گے اس وقت تک منصب ولایت آپ کو عطا نہیں کیا جائے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ شریعت سے جاہل آدمی کچھ بھی ہو لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ میں نے کسی تقریب میں بتایا تھا، ذہنوں کو حاضر کر کے پھر اسے تازہ کیجیے۔ ایک ولی کی ولایت کا شہرہ سنا، اپنے مریدوں سے کہا چلیے فلاں ولی کی زیارت کو چلتے، بڑی شہرت ہے اس کی ولایت کی، دیکھیں ولایت کے کس معیار اور کس منزل پر ہے۔ لمبا سفر کر کے اس کے جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ ولی جس کی ولایت کا شہرہ تھا وہ مسجد کو جا رہا تھا، مسجد کو جا رہا تھا۔ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوا تو بجائے سیدھا قدم داخل کرنے کے بایاں قدم اس نے داخل کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جو ساتھی تھے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلیے واپس۔ اس نے کہا حضور اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں،
کم سے کم ملاقات کر لیں۔ آپ نے فرمایا ملاقات کی اب کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ جب وہاں تھے تو اس کی ولایت کا شہرہ سنا تھا، مگر جب یہاں آئے دیکھا کہ جسے رب کے گھر میں داخل ہونے تک کا تمیز نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو لیکن بایزید کے نزدیک ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ بھی ہو لیکن بایزید کے نزدیک ولی، اور یہ بایزید بستامی وہ ولی ہیں کہ جن کی ولایت متفق علیہ۔ ہاں، فرمایا کچھ بھی ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ولایت کے جب یہ بتائیے، اور وہ واقعہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشانوں سے فرمایا یہ امام امامت کے لائق نہیں ہے، اس کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ تو جس امام کو اللہ کے گھر کی عظمت کا علم نہیں، وہ لوگوں کی امامت کے منصب پر رہنے کا اہل نہیں، تو جو لوگوں کے امامت کے منصب پر رہنے کا اہل نہیں ہے، وہ اللہ کی ولایت کے منصب پر رہنے کا اہل ہوگا۔ پتا چلا کہ پہلے علم ظاہر اور علم شریعت چاہیے۔ علم شریعت کے بغیر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ولی ہے تو سمجھ لو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور یہ بات آج نہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طے ہو چکی ہے، جو سید الطائفہ۔ اس لیے آج اگر صحیح معنی میں ولی دیکھنا ہو تو علماء شریعت کو دیکھو۔ علماء شریعت ہی اصل میں اصحاب طریقت ہے۔ حضرت سید الہند علیہ رحمت و رضوان، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت تو شہر بغداد میں ہوئی ہے، 810 ہجری آپ کی ولادت کا سال ہے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، لیکن پھر بھی علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے بغداد کے مختلف مدارس میں آپ نے ظاہر تلمس کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں کسے اختلاف، لیکن پھر بھی پہلے علم شریعت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب بغداد میں علم شریعت جتنا حاصل کر چکے اس سے تسکین نہیں ہوئی، تو اعلیٰ تعلیم کے جب شہر جیلان میں جتنا علم حاصل کر چکے اس سے جب تسکین نہیں ہوئی، تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شہر بغداد کا سفر کیا۔ تو جو غوث اعظم ہو کر علم شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کے علم شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمائے، تو وہ کیسا پیر و کیسا ولی ہے جو علم شریعت کو کہے کہ شریعت تو مولویوں کا کام ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، اس لیے کہ مولویوں کو شریعت کی ضرورت ہے کہ وہ ابھی چل رہے ہیں، ہم تو منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ بغیر چلے ہی منزل تک پہنچ گئے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ منزل کہاں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تو منزل تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ سید الطائفہ ہیں۔ کہتے ہیں لَقَدْ وَصَلُوا إِلَىٰ عَيْنِ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرمایا وہ تو سچ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ پہنچے تو ہیں لیکن کہاں تک؟ جہنم تک پہنچے۔
جنت کا راستہ تو جنید کا ہے، اگر اسے اپناتے تو علم ظاہر حاصل کرتے۔ تو پتہ چلا کہ ولایت کے لیے علم ظاہر سب سے پہلی شرط ہے۔ اب آپ یہ سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا کہ بہت سے اولیاء کرام ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے بظاہر کسی سے پڑھا نہیں، بظاہر کسی سے جو ہے علم شریعت سیکھا نہیں، حاصل نہیں کیا، پھر بھی وہ ولی ہیں۔ تو اگر ایسے کسی بندے خدا کو رب ولی بنانا چاہتا ہے جس نے بظاہر علم شریعت کسی سے نہ سیکھا ہو، تو پہلے اسے علم شریعت کی وہ ساری معرفت پلائی جاتی ہے کہ جتنی معرفت علم طریقت کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد اسے منصب ولایت عطا کیا جاتا ہے۔ پہلے علم ظاہر اسے کیا کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے سینے میں اڈیلا جاتا ہے، اور پھر علم ظاہر کی جو ہے اس کے سینے کو اس سے بھر کے پھر اسے طریقت کی منزل میں چڑھایا۔ اصل میں طریقت کچھ بھی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کہ طریقت کچھ بھی نہیں ہے۔ طریقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے طریقت خالی لمبے بال رکھنے، داڑھی منڈانے کا نام طریقت تھوڑی ہے، یا چمٹے بجانے کا نام طریقت تھوڑی ہے، یا نمازوں کے ٹائم سر پہ مارنے کا نام طریقت تھوڑی ہے۔ طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو شریعت مصطفیٰ پر جتنا زیادہ عامل ہے وہ اللہ کا اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ شریعت مصطفیٰ کو جو جتنی زیادہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، فجر کے ٹائم خراٹے لینے والا پیر جو ہے کچھ بھی ہو مگر ولی نہیں۔ ولایت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ رات کے 4 بجے سے کون اٹھ کے مسجد میں آتا، اللہ کا منادی اسے پکارے اور وہ مطلب یہ خراٹے لے رہا ہو نیند کے، رات کے 4 بجے اور 5 بجے تقریر کر کے آنے والی ذات فجر میں کبھی سوتی نہیں دکھے گی۔ آپ کبھی آپ نے تجربہ کیا اس کا کسی دن غیر حاضری؟ اس لیے یہ دیکھو علم شریعت پر عمل دیکھو کس کا کتنا مضبوط ہے۔ جس کا جتنا زیادہ عمل علم شریعت پر مضبوط ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کے لیے خدا کے بندو کوئی آسمان سے کوئی سند تھوڑی اترتی ہے، ولایت مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ صرف یہی طریقت ہے، یہی ولایت ہے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، جیسے آج لوگوں نے بنا رکھا کہ شریعت الگ طریقت الگ، جیسے کہ طریقت کوئی ایسی چیز ہو کہ علماء کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ خدا کے بندو طریقت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پہلے علم شریعت حاصل کرو، پھر اس علم پر عمل کرو، یہی طریقت ہے۔ ایک محدث صاحب تھے، یہ علامہ ابن خلقان نے لکھا، ایک محدث صاحب تھے، تو ان کی بارگاہ میں ایک شاگرد آیا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ علم طریقت سکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں تو میں حدیث پڑھا رہا ہوں، اگر علم طریقت آپ کو سیکھنا ہے تو آپ میرے ساتھ جب میں گھر جاؤں تو میرے ساتھ گھر چلیے۔ وہ انتظار کرنے لگا، مہینہ 2 مہینے کے بعد جب محدث صاحب گھر جانے لگے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر منزل پر، یعنی ہر منزل پر جو ہے آپ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب ایک منزل پر جب پڑاؤ کیا تو اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، آپ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پہلے تو اپنا وہ لباس اتارا، آپ نے جو ہے اون کا لباس پہنا کہ صوفیوں کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، لکڑی کی کھڑاؤں پہنی کہ یہ بھی صوفیوں کا ایک خاص مطلب وہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر یہ نہیں کہ لکڑی کی کھڑاؤں پہننا کوئی ضروری ہو یا اون کا لباس پہننا، اصل میں تو شریعت کی اتباع ضروری ہے، مگر یہ اس وقت ایک خاص شناخت تھی، ایک خاص پہچان تھی صوفیاء کرام کی، اس لیے اس لباس کو پہنا جاتا تھا۔ بعض بادشاہوں کے دور میں تو باضابطہ اعلان تھا علماء کرام کا لباس کوئی عام آدمی نہیں پہنے گا۔ میں اس تاریخ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، بہت لمبی تاریخ ہے۔ آج ایسا نہیں ہے،
آج ایک عالم اور غیر عالم ایک ہی لباس پہنے ہوئے، لیکن نہیں، بعض بادشاہوں کے دور میں یہ اعلانات تھے عالموں کا لباس علیحدہ ہوگا اور عام لوگوں کا لباس علیحدہ ہوگا۔ جب وہ چلے ایک منزل پر پہنچے، دوسری منزل پر پہنچے، تیسری منزل پر اس سے رکا نہیں گیا، اس نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ جب گھر جاؤں گا تو میں تجھے طریقت کی تعلیم سکھاؤں گا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھ، یہی تو طریقت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا طریقت ہے، اللہ کی مخلوق سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کی غمخواری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی مطلب یہ ہے کہ ہر مصیبت اور پریشانی میں ان کے کام آنا، یہی طریقت ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی صوفیت ہے، یہی ولایت ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں آپ دیکھو گے تو کیا ہے، بندگان خدا کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگا کر ان کے دکھوں کو تو دور کیا، ان کے دردوں کو دور کیا، ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اگر کوئی پریشان حال آیا اپنی زبان سے کہہ دیا پریشان مت ہو، تیرا مالک اللہ ہے، اور جس کا مالک اللہ ہو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک باطل معبود کا ماننے والا پریشان نہیں تو اللہ کی عبادت کرنے والا پریشان ہے، مت پریشان ہو۔ تسلی دی، مرہم رکھا، ان کے دردوں کا مداوا کیا، ان کے کام آئے، ان کی ہمدردیاں کی، ان کو بسایا، ان کو سجایا سنوارا، اور پھر اللہ کا محبوب بنایا۔ یہی طریقت ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جب ضرورت پیش آئی تو کرامت بھی دکھائی، حالانکہ ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نبوت پر دلیل ہوتا، رب اسے دلیل کے طور پر عطا فرماتا، مگر ولی کو کرامت ولایت کی دلیل کے طور پر رب عطا نہیں فرماتا، اس لیے ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے اور کرامت نہیں دکھاتا، مگر جب ضرورت ہوتی ہے تو دکھاتا ہے۔ حضور سید الہند کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت صوبہ بہار میں جلوہ فروز ہے، ندی کے اس کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ بڑے پریشان، آپ کی جو ہے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو حضرت علی شیر شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے خاص الخاص آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور غالباً سب سے پہلی سوانح حیات سید الہند کے نام سے فارسی زبان میں انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت علی سے بے کساں علیہ الرحمت والرضوان نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، اور اسی کا نام حیات سید الہند ہے۔ حالانکہ ان کی سوانح حیات اور بھی کئی ہیں، لیکن سب سے اولین سوانح حیات ہوئی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور دو لوگ بڑے پریشان ہیں، فرمایا بلاؤ، کیا پریشانی ہے ان کو؟ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ بڑے پریشان ہیں، ہمارے قرب میں رہ کر، ہمارے اتنا قریب رہ کر آپ پریشان ہو، تو یہ بات تو ہم سے نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ تو کہا حضور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ فلاں مقام پر ایک گھوڑا تھا جو والی بہار، جو اس ٹائم والی بہار تھا، اس کو پسند آ گیا تھا، اور ہم دو لوگوں کو اس نے وہ گھوڑا لینے کے لیے بھیجا تھا، اور اتفاق سے ہم وہ گھوڑا لے کے آ رہے تھے، راستے میں گھوڑا انتقال کر گیا، مر گیا۔ اب ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ وہ ظالم و جابر حکمراں ہے، ہم اس کے دربار میں جائیں گے تو کیا سزا ہمارے لیے متعین کرے، ہمیں یہ سوچ کر بڑی فکر ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ بات تو ہمارے بس کی نہیں ہے، اپنی ولایت چھپانے کے لیے آپ نے فرمایا بھئی اب یہ تو تم جانو، تمہارا حاکم جانے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ بھی بڑی مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کی عظمتوں کو جانتے تھے کہ پہلے یہاں منع کیا جاتا، نہیں بھئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب قدموں پہ پڑ جاؤ تو پھر جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت اور قوت دی ہے اس کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا حضور
جب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو اب یہ پریشانی تو ہم یہاں حل کر کے جائیں۔ حضرت نے سمجھایا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، اب قدموں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب وہ وزن ہو گیا ان کا اسراف، جب زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا بھائی علی شیر شیرازی یہ ایسے مانیں گے نہیں، چلو دیکھیں کہاں ہے ان کا گھوڑا۔ آپ اٹھے اور گھوڑے تک وہ لوگ لے کر گئے، اور جانے کے بعد میں آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کیوں انہیں پریشان کر رہا ہے؟ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ تو ولی کرامت دکھاتا ہے، مگر ولایت کے معیار میں کرامت شامل نہیں ہے۔ مگر جب اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ ولی کے لیے ولایت کا اظہار ضروری نہیں، وہ ولی کے لیے کرامت کا اظہار ضروری نہیں، مگر نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے۔ اس لیے ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ کتابوں میں تو تصوف کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جیسے عورت اپنے مخصوص کپڑے کو چھپاتی ہے، ویسے ہی ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ اس لیے یہ نہ سمجھو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی کی 8ویں جلد میں جو بات لکھی ہے، آج میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جسے زندہ ولی دیکھنا ہو وہ علماء اہل سنت کی زیارت کرے، کیونکہ علماء اہل سنت ہی زندہ ولی ہیں۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی بھی اتنا ہی بڑھتا ہے۔ خوف الہی، خشیت الہی جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہی ولی ہے، مگر اس کے لیے سچا ہونا، اس کے لیے اچھا ہونا، عبادت گزار ہونا، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ علم ظاہر اور علم شریعت پر عمل کرنے کا نام علم طریقت ہے۔ تو جو جتنا زیادہ عامل ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 رکعت نوافل پڑھتے تھے رات میں، ہر رات 300 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو عورتیں آپس میں ذکر کر رہی تھی، ایک عورت نے کہا کہ یہ وہ امام ہیں جو روزانہ رات کو 500 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کا یہ وہ امام ہے جو روزانہ رات کو 500 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج تک تو نہیں پڑھتا تھا، مگر جب خدا کے بندوں کا میرے تعلق سے یہ گمان ہے کہ میں روزانہ رات میں 500 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو آج سے 500 رکعت نفل ہی پڑھا کروں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کچھ عرصہ گزرا، چند لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، امام اعظم گزر رہے ہیں، کہا یہ وہ امام ہے جو روزانہ رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج سے انشاءاللہ میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا۔ ان سے بھی زیادہ بڑا ولی آپ کو کوئی مطلب ملے گا، کوئی چاہیے آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سچا عالم، سچا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے سب سے پہلے خود اس پہ عامل ہوتا ہے۔ اس لیے ولیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی نشانی بھی پیدا نہیں فرمائی ولی کی پیشانی پر کہ لکھا ہوتا کہ یہ ولی ہے۔ بس سمجھ لو جس کے شب و روز علم ظاہر کے ساتھ عبادت الہی میں گزر رہے ہیں وہی ولی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے علم ظاہر حاصل کرو اور پھر اس علم ظاہر پر عمل کرو، یہی علم طریقت ہے، وہی علم شریعت ہے، اور یہی جو ہے ولایت ہے، اور یہی اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے شریعت کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو،
اور قرآن کریم نے جو فرمایا کہ عالموں سے پوچھتے رہو، لیکن آج حال یہ ہے کہ نماز بھی اگر ہمارے یاد نہیں ہوتی تو ہم شرم کی وجہ سے اس کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتے۔ کتنی چیزیں نماز میں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، اگر ہم ان کو لے کر کے بیٹھ جائیں تو کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ آپ یہ بتاؤ، جب آپ کو آج تک یہی معلوم نہیں ہے تو کوئی واجب اگر آپ سے ترک ہو جائے اور آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں اتنا علم حاصل نہیں کیا آپ نے؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ اتنے آگے بڑھ گئے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے تو 4 لاکھ مہینے کے کمانے لگے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے پیچھے ہو گئے آپ کہ نماز کے واجبات بھی آج تک نہیں جان سکے۔ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، پھر کب جانیں گے؟ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، قرآن نے فرمایا نماز قائم کرو۔ اور قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل آداب اور مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ آج عرس سید الہند میں یہ آپ حضرات سے چاہتا ہوں کہ یہ کہوں کہ آپ اگر سچے سید الہند کے ماننے والے ہیں تو آج سے آپ جو ہے اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کریم پڑھیں، کچھ اردو پڑھیں، کچھ شریعت کا علم حاصل کریں، خود بھی کتابیں پڑھیں، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھے اور ان سے علم ظاہر اور علم شریعت حاصل کریں۔ یہی فیضان ہے، یہی علم ہے، یہی ولایت ہے کہ علم شریعت آپ حاصل کریں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر جو ہے فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور اے محبوب انہیں بشارت دے دو اس جنت کی کہ جس کا ان سے وعدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ لوگ جو ہے آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان بھی ہے مسلمان ہونا اور گرا بھی ہے مسلمان ہونا۔ اس لیے آپ علم شریعت حاصل کریں اور اس پر مضبوطی سے عمل کریں۔ زندگی کے جو لمحات رب نے عطا فرمائے ہیں وہ اس کی عبادت میں گزاریں، اس کی یاد میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے رسول کا ذکر کریں۔ اسی لیے دنیا میں ہم آئے ہیں کمانے کے لیے، تو اللہ نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہم تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کا ذمہ تو میرے پروردگار نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مگر انسان مسلمان تجھے حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس کا ذمہ میرے پروردگار نے لیا ہے اس کے لیے تو سرگرداں ہے، اور جو ذمہ داری رب نے تجھے دی ہے اس سے تو بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھ، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، جو رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اس کے پیچھے نہ بھاگ، اس لیے کہ وہ تو رب تجھے خود ہی عطا فرما دے گا۔ جو ذمہ داری رب نے تجھے دی ہے اسے احسن طریقے سے نبھا۔ خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو رب کی عبادت میں لگ جا، پھر دیکھ رزق کے دروازے تیرے لیے کیسے میرا پروردگار کھولتا ہے۔ ایک نہیں، تیرا رزق 70 دروازوں سے آئے گا، لیکن تو اپنے رب کا سچا فرما بردار تو بن جا۔ یا رسول اللہ، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا،
بلبل سے بہرحال نسیمن نہ چھٹے گا، اور برقے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، اور ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی پیروی، سچی اطاعت اور سچی فرما برداری کا نام ولایت ہے۔ شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ پہلے علم شریعت حاصل کرو، پھر مضبوطی سے اس پر عمل کرو، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ولایت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مولا مجھے اور اپنے بزرگوں کے سایہ عاطفت میں رہ کر حق کہنے، حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔